پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے پہلے سیکھا بچے کیوں ضد کرتے ہیں، ضد کرنے کے نقصانات۔ اس کے بعد سیکھا کہ ماں باپ کیوں ضد کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں ماں باپ کے ضد کرنے کے اسباب اور ان کے اثرات۔ چلے آئیں جانتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں ماں باپ اور بچوں کا رشتہ سب سے زیادہ گہرا اور نازک سمجھا جاتا ہے۔ یہ رشتہ محبت، قربانی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس میں کشمکش اور ضد بھی سامنے آتی ہے۔ کئی بچے شکایت کرتے ہیں کہ ماں باپ ان کی بات نہیں سنتے، ہر معاملے میں اپنی رائے منواتے ہیں اور ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اس ضد کے پیچھے صرف سخت مزاجی نہیں بلکہ کئی سماجی، نفسیاتی اور عملی وجوہات پوشیدہ ہوتی ہے۔ تجربے کا غرور، ماں باپ کو اپنے تجربے پہ غرور ہوتا ہے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بے شمار تجربے دیکھے اور کیے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تجربہ بچوں کے علم سے زیادہ ہے، اوپر ہے ان کا تجربہ۔ یہی سوچ بعض اوقات ضد کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ان کی ہدایت کو مانیں تاکہ وہ غلطیوں سے بچ سکے۔ فکر، ماں باپ کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ بچہ کسی غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ یہ خوف انہیں محتاط بناتا ہے اور وہ بعض اوقات غیر ضروری سختی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضد دراصل تحفظ کا دوسرا نام ہے۔ نسلوں کا فرق، وقت کے بدلنے کے ساتھ سوچ، نظریات اور طرز زندگی بھی بدلتے ہیں۔ نئی نسل جدت پسند ہوتی ہے جبکہ پرانی نسل روایات کو پسند کرتی ہے۔ یہی فرق ماں باپ اور بچوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، کھنچاؤ پیدا کرتا ہے، الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی روایات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور بچوں کی جدید سوچ انہیں ضد محسوس ہوتی ہے۔ اطاعت کا احساس، ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہی گھر کے اصل ذمہ دار ہے۔ اگر بچہ ان کی رائے کے برخلاف فیصلے کرے تو انہیں اپنے خلاف خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ نتیجتاً وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں تاکہ کنٹرول برقرار رہے۔ سماجی دباؤ، کئی بار ماں باپ اپنی ضد اس لیے بھی برقرار رکھتے ہیں کہ معاشرہ ان سے مخصوص اور محفوظ رویہ کا توقع کرتا ہے۔ مثلاً تعلیم، شادی یا پیشے کے انتخاب میں وہ اپنے بچوں کو آزادی دینے کے بجائے اپنی مرضی ان پر مسلط کرتے ہیں تاکہ خاندان میں ان کا نام اونچا رہے اور برادری میں بھی عزت قائم رہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی ضد دراصل بچوں کے لیے بے پناہ محبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچہ نقصان نہ اٹھائے، ناکام نہ ہو اور بہترین راستہ اختیار کرے، لیکن یہ جذباتی کیفیت بچوں کو بوجھل محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیت بچوں پر نفسیاتی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ بچوں پر اثرات، ماں باپ کی ضد اور سختی کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔
مثبت اثرات: بچہ نظم و ضبط سیکھتا ہے، فیصلے سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور غلط راستے سے بچ سکتا ہے۔ منفی اثرات: پھر سے دوستوں سنیے گا، منفی اثرات بھی ہے اس کے، نہ کہ ماں باپ کی محبت، ان کی فکر بچوں کے لیے مثبت ہو سکتی ہے، بعض اوقات کچھ فیصلے بچوں پر منفی اثرات بھی ظاہر پڑتے ہیں۔ منفی اثرات: بچہ خود اعتمادی کھو سکتا ہے، بغاوت پر اتر سکتا ہے۔ پھر سے سنیے گا، بچہ بغاوت پر اتر سکتا ہے یا ماں باپ سے جذباتی فیصلوں پر جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ رویہ نسلوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ بچوں کا رد عمل: جب بچہ ماں باپ کو ضدی پاتا ہے تو اکثر دو طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ بچے ماں باپ کے حکم کو دباؤ کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن دل میں نفرت کڑواہٹ ان کے دلوں میں جنم لیتی ہے۔ نمبر 2 ہے، کچھ بچے کھلے عام بغاوت کرتے ہیں اور ہر بات میں ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں رشتہ متاثر ہوتا ہے۔ توازن کی ضرورت: ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضد کے بجائے بات چیت اور سمجھداری کی رائے اختیار کرے۔ بچے بھی ماں باپ کے ساتھ جذبات کو اپنے کنٹرول رکھے اور سمجھداری سے کام لے۔ محبت اور اعتماد کے ساتھ بات چیت ہی واحد راستہ ہے جو اس ضد کو کم کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی رائے کو سنے، انہیں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دے۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کے تجربات کا احترام کرے اور کھلے دل سے ان کی بات سنے۔ نتیجہ: ماں باپ کی ضد سخت مزاجی نہیں بلکہ محبت، فکر اور تجربے کی پیداوار ہوتی ہے۔ تاہم اگر یہ ضد حد سے بڑھ جائے تو رشتوں میں دراڑ ڈال سکتی ہے۔ بہترین راستہ یہی ہے کہ ماں باپ اور بچے دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات چیت، برداشت اور اعتماد ہی اس